آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم کو نہیں مانتے, کسی کی بھی تعریف نہیں کرتے, لیکن میری ہی پوڈ کاسٹ میں پیچھے آپ نے ایک مسئلے پہ, آئی تھنک اسلامک بینکنگ پہ کسی مسئلے پہ آپ نے تقی عثمانی صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کیا, کئی ایک ویڈیوز کے اندر. تو یہ تو ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. مطلب سننے میں آپ کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ آپ کسی کو بھی پازیٹیو. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو نیگیٹو باتیں ہیں نا, میرے سامنے یہ دوسری مثال موجود ہو رہی ہے. کئی ایک مثالیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, میں اگر نان مسلمس کی تعریف کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا, تو مسلمانوں میں جن لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے, میں نے امام خمینی کے بارے میں بھی آپ کی پوڈ کاسٹ میں ڈسکشن کی ہوئی ہے, حالانکہ وہاں تو بہت بڑا ڈفرنس ہے, سنی اور شیعہ کا ڈفرنس ہے. اسی طریقے سے احمد رضا بریلوی صاحب کے ترجمے کے اوپر مجھے ان کا ترجمہ بہت پسند ہے, جو بسم اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا. اگرچہ میں اس گروپ میں نہیں جاتا کہ میں دوسرے ترجموں کو کہوں کہ وہ غلط ہے, لیکن یہ ترجمہ مجھے اچھا لگا. اللہ کے نام سے شروع, ایک اچھا چناؤ ہے. ٹھیک ہے, شروع اللہ کے نام سے, لفظی ترجمہ وہ بھی درست ہے, لیکن اللہ کے نام سے, اللہ کے نام سے شروع ایک ان کا اچھا ایک ایکٹ ہے. پھر انہوں نے قل کا ترجمہ کیا, تم فرماؤ. اشرف تھانوی صاحب نے کیا آپ فرما دیجئے. یہاں نبی الاسلام کے لیے آپ اشرف تھانوی نے یوز کیا, اور احمد رضا بریلوی نے یوز کیا تم. انہوں نے کہا اللہ جب اپنے نبی سے کہے گا تو تم کہے گا, آپ نہیں کہے گا. حالانکہ عام بندے سے پوچھا جائے تو لگے گا کہ تھانوی صاحب جو ہیں وہ تم والا ترجمہ کر رہے ہیں اور احمد بریلوی آپ والا کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے کہا تم, اور کہا تم فرماؤ. امت سے جب نبی کہے گا تو فرما رہا ہوگا, لہٰذا قل کا ترجمہ انہوں نے کیا تم فرماؤ اے نبی. اچھا, تو اس طرح میں پازیٹیو چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نیگیٹو چیز لوگ کہتے ہیں, اگر آپ نے ہمارے کسی بزرگ کی تعریف کی ہے تو اس کی ہر بات کی تعریف کریں. بھائی ہر بات کی تعریف تو صرف ایک شخص کی ہو سکتی ہے جس کی قبر مدینے میں. جی ہاں, امام مالک کا قول ہے, وہ قبر رسول کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے, اور یہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا ہے, اس صاحب قبر کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو. کیٹاگوریکل ڈینائی کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں, صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا ہوا اماموں نے. امام مالک نے الموطا امام مالک میں نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع کے اوپر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے, یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. لیکن امام مالک نے ساتھ لکھا کہ یہ امت کے لیے مشروع نہیں ہے, یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, کہ یہ نبی الاسلام نے اسے مشروع نہیں ٹھہرایا کہ داڑھی کاٹنا بھی ضروری ہے, بال کاٹنا کافی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں اس سے داڑھی کاٹنے کا جواز بھی پتا چلا, اور یہ بھی پتا چلا کہ امام مالک نے کہا کہ کل کو کوئی یہ نہ ہو کہ وہ کہ میں نے بھی داڑھی کو کاٹ لگانا ہے, یہ بھی کوئی حج عمرے کا حصہ ہے. ان کا نہیں, وہ سر کے بال ہی ہیں, منڈائیں یا کٹوائیں. تو ائمہ کرام نے صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا ہوا ہے, اور وہ اپنے اختلاف نقل کیے ہیں باقاعدہ. حج تمتع کے مسئلے میں آپ دیکھ لیں کیا ہوا ہے, حضرت عمر اور حضرت عثمان نے پابندی لگائی, حضرت علی نے بحال کیا. آج امت حضرت علی کے فتوے پہ چل رہی ہے کہ نبی اسلام کی سنت ہے. فقہ حنفی میں آپ کو پتہ ہے خلافت و ملوکیت کی وجہ سے جب مولانا مودودی کے خلاف علماء دیوبند کھڑے ہوئے, تو عامر عثمانی صاحب جو دیوبند کے مدرسے کے ہیڈ تھے, ان کا تجلی دیوبند نکلتا تھا, ان کو پوری دنیا کے دیوبندی علماء نے اپروچ کیا کہ آپ مودودی کا رد کریں. انہوں نے خلافت و ملوکیت پڑھی, 6 مہینے کے لیے وہ سکتے میں چلے گئے, صرف نماز کے لیے باہر نکلتے تھے, کھانا پینا بھی اپنے کمرے میں. وہ مخبوط الحواس ہو گئے. انہوں نے کہا مودودی نے جو کچھ لکھا ہے نا خلافت و ملوکیت میں, اگر تو یہ سچ ہے تو اس سے بڑا کوئی بندہ نہیں ہے جس نے تاریخ کو, ٹروتھ کو ریویل کیا, اور اگر اس نے جھوٹ لکھا ہے تو اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے. 6 مہینے بعد انہوں نے 700 صفحوں پہ مشتمل کتاب خلافت و ملوکیت کے حق میں لکھی, جو تجلی دیوبند ان کا ماہنامہ نکلتا تھا اس میں وہ چھپتی تھی. اس میں انہوں نے اس وقت کے جتنے دیوبندی علماء کے جوابات دیے, اس میں انہوں نے بڑی اسٹانشنگ بات کی. اس کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ڈیسیژن حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت سے ہٹ کے کیے ہیں, تو اس میں اب آپ ڈیسیژن کرو. اگر مودودی صاحب حضرت ابو بکر اور عمر کے ڈیسیژن کو درست کہتے ہیں اور حضرت عثمان کے ڈیسیژن کو غلط کہتے ہیں, تو وہ اپنی رائے پہ تو نہیں کہہ رہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو, فقہ حنفی کی پرانی کتابیں ساری پڑھ کے دیکھو, ان میں لکھا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم مسلمانوں میں حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی, ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں نے کچھ مسئلے مس ہینڈل کیے تھے, اور بخاری میں رپورٹ ہوئے ہیں کہ گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس آئی. حضرت علی نے حضرت عثمان کو پھر سمجھانے کی بھی کوشش کی, وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. لیکن میں نے آپ کو یہ ٹاپک اس لیے بتایا کہ صحابہ کرام سے بھی اختلاف کیا ہے ائمہ محدثین نے. تعریف اپنی جگہ. ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ
کسی کی غلطی نکالنے سے اس کا مرتبہ ختم ہو گیا. حضرت آدم کا مرتبہ کیا ختم ہو گیا؟ غلطی اپنی جگہ، معافی مانگی، ہم اس غلطی کو ذکر کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوگا کہ ان کا مرتبہ ختم. یہاں کہتے ہیں کسی عالم کی غلطی نکال دی تو اس کا مرتبہ ہی گر گیا جی. ہاں جہاں فاش غلطی آتی ہے وہ میں اپنے پیشن سے بیان کروں گا. مثلا اگر کسی نے ختم نبوت کے حوالے سے اپنے نام کا کلمہ پڑھا یا اسے انڈورس کیا یا پڑھنے والے کو انڈورس کیا تو میرا تقاضا ہے، کیونکہ میں قادیانیوں کے اس جھوٹے دعوے کے خلاف کھڑا ہوں، ان کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار ہی ہے کہ مسلمانوں کے صوفیاء نے بھی اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، تو میری مجبوری ہے اس ٹاپک کے اوپر بولنا.